أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال، کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا مثبت جواب ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے بارے میں جو ایک تصور ہے وہ ایک محدود تصور ہے۔ تصور کی یہ محدودیت قرآن سے دوری کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، مگر جب انسان قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے رب کی ایک ایک شان کا، ایک ایک قدرت کا اندازہ ہونے لگتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں اللہ اکبر کے مفہوم کو جان لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب انسان صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرنے لگتا ہے۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ ہر خوشی ملنے پر اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے خالق کو جانیں، ہمیں اس کی پہچان ہو تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ کی کبریائی کا احساس پیدا ہو۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے اپنی صفات کاملہ کا تھوڑا بہت علم عطا کیا۔ اللہ کی ہستی تو اتنی بلند ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر اپنی تعریف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دعا میں اس بات کا اعتراف کیا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں آیت نمبر 1 میں اپنی تعریف اس طرح کی کہ کل شکر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور سورہ کہف آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ پھر سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوا کہ اس کے لیے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگاہ ہو جاؤ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 50، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3، اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ پھر سورہ قاف کی آیت نمبر 16، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال، اپنی طاقت، اپنی بادشاہی اور اپنی مکمل قدرت کا اظہار کرتے ہوئے انسان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ کو صرف خالق ہی نہیں مانو بلکہ اسے اپنا اور اس کائنات کا مالک بھی مانو، کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ تمام نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی مخلوق بھی اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو بھی اس کے کیے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
لہٰذا اتنی بھرپور صفات کے مالک کا پھر یہ حق بنتا ہے کہ بندگی صرف اور صرف اسی کی جائے، اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو خود بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اسی لیے ایمان لانے کے لیے کلمہ توحید کو لازمی قرار دیا گیا، اور پھر قرآن میں اس پر قائم رہنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے کہ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سوال کا دو ٹوک جواب بتا دیا کہ کہہ دو کہ بس میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں توحید پر قائم رہنے والوں پر اللہ نے اپنے مکمل اعتماد اور رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی اسی طرح اس سے محبت کریں اور صرف اسی کو اپنا خالق اور مالک مانیں اور کسی بھی مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا شرک سے بچنے کی اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و فراست عطا کریں اور تاکہ ہم اپنے رب کی بندگی کا صحیح ادا کر سکیں۔ آمین۔